ملا تقی بافقی کہتے ہیں کہ میں عراق سے جو ہے وہ زمین کے راستے ایران آ رہا تھا. ایلام میں روڈ بہت کرو میں ہے اور سردی اور برف باری، رات ہو گئی تو میں نے کہا کہ یہیں کہیں رک جاؤں. تو میں نے دیکھا کہ ایک قہوہ خانہ ہے، میں وہاں رکا، لیکن اندر گیا تو وہاں پر اوباش اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گفتگویں بہت عجیب سی تھیں. تو میں نے دیکھا باہر درخت کے سائے کے اندر، درخت کے نیچے ایک نورانی سی شخصیت بیٹھی. مجھے انہوں نے میرے نام سے پکارا، کہا کہ تقی ادھر آ جاؤ، وہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. میں آ گیا، ساری رات گزر گئی، مجھے سردی کا احساس نہیں ہوا. فجر ہوئی تو کہا کہ چلو نماز ہے. میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. جیسی ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی تو میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہوا. مجھے یہ احساس ہو گیا، عزیزان محترم، یہ احساس ہوتا نہیں ہے جب تک وہ چاہے نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے احساس ہو گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے وقت کا امام ہے. خوب، یہ جب تک امام نہ چاہے کوئی پہچان نہیں سکتا. آپ کے برابر میں امام بیٹھے ہوں، جب تک امام نہ چاہیں آپ نہیں پہچان سکتے. کاش ہمارے اندر وہ طاقت آئے، ہم اپنے امام کو پہچانیں. عزیزان محترم، خوب یہ بڑا درد ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچان نہیں رہے. پھر جیسے ہی انہوں نے پہچانا تو امام نے کہا اب تم مجھے پہچان گئے ہو تو اب ہم تم سے رخصت لیتے ہیں. کہا مولا میں پھر آپ کو کب دیکھوں گا؟ کہا تم کم جب آؤ گے تو وہاں تم سے ملاقات ہو، اور سبزوار میں بھی تم ملو گے، ہم تم سے. دو جگہ کا کہا، چلے گئے. یہ بڑے شوق سے، محبت سے، ایک تڑپ سے کم پہنچے. 3 دن کم میں رہے، مگر امام سے ملاقات، بڑا دل ٹوٹ گیا کہ امام نے تو کہا تھا. جیسے ہی سبزوار پہنچے، ابھی اسی سوچ میں تھے کہ میں امام کو دیکھوں تو ہاتھ آیا اور دیکھا کہ امام ہے. کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کم میں ملیں گے، مگر میں نے کم میں آپ کو نہیں دیکھا. تو امام فرماتے ہیں حرم سے باہر جب ایک خاتون تم سے ایک مسئلہ پوچھ رہی تھی اور تم سر جھکائے کھڑے تھے، ہم تمہارے برابر میں کھڑے تھے. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا، میں نہ جانے کب کوئی غلطی کر رہا ہوں، میرے برابر میں